بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نواسۂ رسول حضرت سیدنا سکینہ کی شہادت کے بارے میں۔ خاندان اہل بیت کو فروغ اسلام اور استحکام دینے کے لیے قربانیاں تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی صاحبزادی نواسۂ رسول حضرت سیدنا سکینہ کی ہے۔ نواسۂ رسول سیدنا امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور ام رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو پیاری سکینہ نے نہ سہا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی پیار تھا۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک آواز غائب سے آئی، حسین اب میری طرف پلٹ آ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین نے اپنی تلوار کو نیلام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل اور شادیانے بج گئے۔ بی بی سکینہ خیمہ سے آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا، میرے بابا کا نام حسین ہے۔ تو آپ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور امام حسین کے جسم پر تیر مار کر کہا، یہ ہیں تمہارے بابا۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی آئیں۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ پر حسین کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے امام حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائی گئیں۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا لہرا کر حضرت سکینہ کے جسم پر ضرب لگاتا رہا۔ حسین کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام، ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا، بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کو رونے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہاں ہی رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ جناب زین العابدین نے فرمایا کہ پھوپھی جان، بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلے گئی ہیں۔ پھر بی بی زینب سیدہ سکینہ کو تلاش کر ہی رہی تھیں کہ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے۔
بی بی زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا ہے۔ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا، بھول گئی ہو زینب، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑی شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے بی بی سکینہ کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا، مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی حسین کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا تو اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا، یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی۔ دربار یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح سے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا تو دوسرا نیچے ہو جاتا تھا، دوسرا اوپر ہوتا تھا تو پہلے نیچے ہو جاتا تھا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا، تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوجی کو کہا کہ اس کی رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لانی نے کہا، بی بی سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتے ہو، کیا آپ نے اپنے بابا سے ملنا ہے؟ سکینہ نے جواب دیا کہ جی، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزیدی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنا بابا کے پاس آ رہی تھی کہ یزید نے کہا، سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکار تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں یا نہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان، یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کو گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان، یہ پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا کہ میری بہن، یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان، ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ اپنے بابا مولا حسین کو یاد کرتے کرتے رونے لگ گئیں۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا، بابا جان، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میری ساری گوشوارے چھین لیے ہیں۔ شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ کو آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یزید سو رہا تھا۔ جب زندان سے آواز بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا، یہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک زندان میں گیا، سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت زیادہ روئی۔ سکینہ اتنا روئی کہ روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اگر آج
کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔